مبین احمد نذیر احمد انصاری MGV's آرٹس کامرس اینڈ سائنس کالج مالیگاؤں سٹی، ڈپارٹمنٹ آف اردو، کلاس SYBA، سبجیکٹ اردو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نذیر اکبر آبادی کی حیات اور شخصیت۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام سید ولی محمد تھا اور نذیر تخلص کرتے تھے۔ چونکہ اکبر آباد میں پیدائش ہوئی اس لیے اکبر آبادی کہلائے۔ ان کے والد کا نام سید محمد فاروق تھا، والدہ آگرہ کے قلعہ دار کی بیٹی تھیں۔ نذیر کی پیدائش سے پہلے ان کے والدین کے 12 بچے فوت ہو چکے تھے۔ نذیر کا 13واں نمبر تھا، اس لیے والدین اور اعزاء و اقربا ان پر جان دیتے تھے۔ ان کی زندگی کے لیے دعائیں، منتیں، مرادیں، ٹونے ٹوٹکے سب کیے گئے۔ اسی سلسلے میں ان کے ناک اور کان بھی چھید دیے گئے۔ پروفیسر مولوی سید عبدالغفور شہباز کہتے ہیں، چونکہ کئی اولادوں کو مار کر ہوئے تھے اس لیے ناک کے ساتھ دونوں کان بھی چھید دیے گئے، ناک میں بلاق اور کانوں میں در لٹکا دیے گئے۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1148 ہجری بمطابق سنہ عیسوی 1735 میں اکبر آباد یعنی آگرہ میں ہوئی۔ والدین کی سرپرستی میں پرورش پائی۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی اور نادر شاہ کے حملے کے بعد دہلی سے اپنے وطن آگرہ منتقل ہو گئے۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہو، نذیر بچپن ہی سے ذہین و فطین تھے۔ انہوں نے 1.5 ماہ میں بغدادی قاعدہ مکمل کر لیا، پھر امہ پارا اور اس کے بعد شیخ سعدی کی کریمہ، خالق باری، آمد نامہ، محمد نامہ، عطائی نامہ کے بعد گلستان و بوستان، یوسف زلیخا، قصائد عرفی و خاقانی وغیرہ بھی مکمل کر لی۔ عربی تعلیم ان کی معمولی تھی، پھر بھی بولنے، لکھنے، پڑھنے اور سمجھنے پر قادر تھے۔ انہیں فارسی زبان پر اعلیٰ درجے کا عبور حاصل تھا۔ ساری زندگی اسی کی درس و تدریس میں مشغول رہے اور رزق حلال کے حصول کی کوشش کرتے رہے۔ نذیر نے نواب صاحب، رائے صاحب اور قلعہ دار کے بچوں کو بھی تعلیم دی۔ اسی طرح شعر و شاعری میں بھی ان کے شاگردوں کی فہرست کافی طویل ہے۔ نواب واجد علی شاہ نے جب نذیر کی شہرت سنی تو ایک قاصد بھیجا اور نذیر کو اپنے دربار میں طلب کیا، لیکن نذیر کی قلندرانہ طبع نے اسے گوارا نہ کیا اور انہوں نے لکھنؤ جانے سے انکار کر دیا۔ سادگی اور میانہ روی نذیر کے مزاج کا حصہ تھی۔ شیخ کی صحبت کی وجہ سے وہ صوفیانہ صفات سے بھی متصف ہو گئے تھے۔ جس مجلس میں بیٹھتے اسے اپنا گرویدہ بنا لیتے۔ کوئی بھی بات شگفتگی سے خالی نہ ہوتی، جود و احسان میں کمی نہ تھی۔ ان کے اخلاق کی شہرت ان کی زندگی میں ہی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ نذیر کے اخلاق و عادات کے سبھی معترف تھے۔ نذیر نے طہور النساء بیگم بنت عبد الرحمن خان چغتائی سے نکاح کیا اور بیگم محل سے متصل مکان تعمیر کر کے وہیں رہنے لگے۔ نذیر کے یہاں ہمیں مذہبی منافرت اور تنگ نظری کا شائبہ بھی نہیں ملتا۔ نذیر بڑے سخی واقع ہوئے تھے۔ ان کی نواسی کے بقول
نانا جان بڑے ہی سخی مزاج کے آدمی تھے۔ انہوں نے تمام عمر اپنے ہاتھ سے روپیہ نہیں چھوا۔ جہاں کہیں سے روپیہ آیا، روپیہ لانے والے سے کہا رومال میں باندھ دو، پھر اس رومال کا ایک ٹکڑا پکڑ کر جیسے کوئی نجس چیز ہو گھر میں ڈال جاتے یا کسی آدمی سے کہتے کہ گھر بھیجوا دو۔ نانی کا جس طرح جی چاہتا خرچ کرتیں، وہ پوچھتے بھی نہیں تھے کہ کیا ہوا اور کدھر گیا۔ نذیر اپنے رشتہ داروں اور غریب غربا کی خبر گیری کرتے تھے۔ ضرورت مندوں اور محتاجوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ ان کو میٹھے چاول اور کھچڑی بہت پسند تھی۔ لیموں کا اچار اور گلگلے بھی مرغوب تھے۔ خربوزہ، آم اور شریفہ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ نذیر طبعاً آزاد مزاج تھے۔ تمام عمر کسی کی مدح سرائی نہ کی اور نہ ہی کسی کی ہجو سے اپنی زبان کو آلودہ کیا۔ مزاج کے خلاف باتوں کو بھی برداشت کر جاتے تھے۔ ان کی خوش مزاجی محفل کو زعفران زار بنا دیتی تھی۔ تمام مذاہب اور مسالک کا احترام کرتے تھے۔ صلح کل آدمی تھے۔ اپنے زمانے کے مشائخ سے بھی ان کے روابط رہے۔ غیر مسلموں کے یہاں ملازمت کی، اسی کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی اوتاروں پر بھی نظمیں لکھیں۔ ان کے مزاج میں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا تعصب نام کو نہ تھا۔ ہندوستانی موسم، تہوار اور عام موضوعات کو انہوں نے اپنی شاعری میں خوبی سے برتا ہے۔ نذیر کو 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام سید گلزار علی اسیر تھا تو لڑکی کا نام تھا امانی بیگم۔ 1243 ہجری میں نذیر پر فالج کا اثر ہوا۔ تمام مشغولیات سے دستبردار ہو گئے۔ 98 سال کی عمر میں 16 اگست 1830 بمطابق 1246 ہجری میں انتقال ہوا۔ شیعہ اور سنی دونوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ ہندو اور مسلمان سبھی ان کی تدفین میں شریک ہوئے۔ ان کے اپنے ذاتی مکان میں نیم کے درخت کے سائے تلے ان کی آخری آرام گاہ بنا دی گئی، جہاں وہ آرام فرما ہیں۔